حق کی تمیز دلانے والی آواز جس کو کہتے ہیں آواز ضمیر۔ آپ نے عام گفتگو میں لوگوں کی سنا ہوگا کہ بھائی ضمیر زندہ نہیں ہے، لوگوں کا ضمیر مر گیا ہے۔ تو ضمیر کیا ہے؟ ضمیر یہ اندر کی آواز ہے جو آپ کو بتاتی ہے دس از رانگ، دس از رائٹ۔ لیکن یہ آواز ہوتی کب ہے؟ اگر لوگوں میں ضمیر کی آواز ہوتی تو کیا لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہوتے؟ نہیں، ضمیر کی آواز ان کے اندر بیدار ہوتی ہے۔ نفس امارہ کو امارہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر امر کی فطرت ہوتی ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ کرنا، جیسے امر کن ہے، یعنی امپلسو بیہیویئر۔ امپلسو بیہیویئر کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس کی فطرت میں ہے کہ بس باس گیری کرے، کنٹرول فریک ہوتے ہیں نا، گھر میں بھی ہوتے ہیں، ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سب میری مرضی سے چلیں۔ کسی گھر میں ماں ہوتی ہے، کسی گھر میں باپ ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ دونوں شریف ہوں تو دادا دادی آ جاتے ہیں۔ تو یہ نفس جو ہے اس کی فطرت میں کمانڈ کرنا ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ نفس امارہ بالسوء، امارہ بالسوء، سو کا مطلب ہوتا ہے برائی، کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے کہ برے کام کرو۔ اب وہ امپلسو بیہیویئر اس لیے کہا کہ آپ کو کوئی آواز نہیں آئے گی کہ غلط کام کرو، وہ آپ کے اندر سے جو ہے نا ایک ہوک اٹھے گی، نہیں جی میں نے کرنا ہے یہ، وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے مزاج میں وہ بات ڈال دیتا ہے کہ جی کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ اب دیکھو نا، مسلمانوں کو دیکھو کتنے چوری چکاری میں، چھوٹے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں۔ ایک خاتون نے 2-4 دن پہلے فون کر کے ان کو بتایا، بہت رو رہی تھی وہ خاتون، کہہ رہی تھی کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 2 بچیاں ہیں، 4 سال کی، 2 سال کی۔ تو وہ ماں جس کی یہ بچیاں ہیں 4 سال کی اور 2 سال کی، وہ ماں کہہ رہی ہے کہ اس ماں کے والد نے ان بچیوں کو ریپ کر دیا، یعنی نانا نے۔ دیکھیں نا اب آپ، تو کیا اس نانا کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے مرنا بھی ہے، برے کام والے جہنم میں جاتے بھی ہیں؟ پتہ تھا نا؟ اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی جو گناہ لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ نفس امارہ جو کہ برائی کروانے پر قادر ہے۔ اب سب قرآن حدیث ایک طرف آپ چھوڑ دیں گے، جب آپ کے اندر وہ نفس کے اندر ابال آئے گا، جوش آئے گا، اس لمحے میں آپ سے وہ کروا لیتا ہے، چونکہ وہ کمانڈ کرنے کی اس کے اندر عادت ہے، لہٰذا اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یعنی کمانڈنگ سیلف۔ تو اس میں بامسمہ ہے، یعنی جو اس کا نام ہے اس کا کام بھی وہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب اس میں نور آ جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، نور سے اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر نورانی صفات پیدا ہوتی ہیں نفس میں، اور پھر وہ بن جاتا ہے لوامہ۔ لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا۔ ملامت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو احساس دلائے کہ آپ نے غلط کیا ہے، ٹو میک یو فیل ریمورس، دا فیلنگ آف ریگریٹ، کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ وہ احساس کہ آپ نے غلط کیا ہے کہاں سے آئے گا؟ نور کی فطرت سے آیا ہے۔ تو جب آپ کا نفس لوامہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد آپ کو برا محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اندر ہی اندر آپ کا ضمیر آپ کے برے اعمال پر، برے افعال پر ملامت کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، اور یہ جو اندرونی ملامت ہے یہ توبہ کی روح ہے۔ ہاں، توبہ کی روح ہے یہ۔ اگر آپ کو اپنے کسی برے کام پر ملامت نہ ہو اندر، اور آپ زبان سے کہہ دیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ توبہ ہی نہیں ہے۔ یہاں ظاہری قانون بھی دیکھ لیں، اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا، کوئی الیگل ایکٹیویٹی کی، کوئی سول میٹر میں، تو جج چاہے گا کہ یو شوڈ فیل ریمورس فار واٹ یو ہیو ڈن۔ وہ کہے گا باقاعدہ لکھ کے دو مجھے کہ مجھے بڑا پچھتاوا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو زبردستی کرواتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں زبردستی تو نہیں ہے نا کہ بھائی زبردستی یو شوڈ فیل ریمورس۔ جیسے مولوی بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی منہ بنا لو۔ تو یہاں کے لائر اور جج بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے برا نہیں مان رہے، لیکن کہو جی مجھے بڑا ہی افسوس ہے، میں رو رو کے میں نے دربے بہا دیے ہیں۔ لیکن جینوئن جو توبہ ہوگی
وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک آواز ہے، پوشیدہ آواز، حق کی تمیز دلانے والی آواز، جس کو کہتے ہیں آواز ضمیر۔ آپ نے عام گفتگو میں لوگوں کی سنا ہوگا کہ بھائی ضمیر زندہ نہیں ہے، لوگوں کا ضمیر مر گیا ہے۔ تو ضمیر کیا ہے؟ ضمیر یہ اندر کی آواز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ دس از رانگ، دس از رائٹ۔ لیکن یہ آواز ہوتی کب ہے؟ اگر لوگوں میں ضمیر کی آواز ہوتی تو کیا لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہوتے؟ نہیں، ضمیر کی آواز ان کے اندر بیدار ہوتی ہے جن کا قلب بیدار ہو جائے، جن کا نفس طہارت کی طرف چلنے شروع کر دے، ان کے اندر پھر نفس آواز ضمیر بلند ہوتی ہے۔ تو ملامت کرنے کی وجہ سے اس نفس کو لوامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید جب انسان ترقی کرتا ہے اور مزید نور کا جو تناسب ہے اس کے نفس میں بڑھتا ہے تو اس کا نفس اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الہامہ، ملہمہ، یعنی ایسا نفس جس کے اوپر الہام آتا ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول کی طرف سے، مرشد کی طرف سے جب بندہ کوئی گناہ کی طرف جاتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول یا مرشد کی طرف سے الہام آ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس میں گناہ ہے، تو وہ باز آ جاتا ہے۔ یہ ان کی صفات ہیں۔ اس کے بعد ملہمہ تک مومن کا مقام ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرتبہ ہے آخری، نفس مطمئنہ والا، وہ مومن کے لیے نہیں، وہ ولیوں کے لیے ہے۔ تو نفس مطمئنہ بنتا کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ادا پر مہربان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ تجلیاں گراتا ہے۔ تجلی کی زد میں اس کا قلب آ کے قلب شہید ہو جاتا ہے، اور وہی تجلی قلب کے بعد نفس کے اوپر گرتی ہے۔ نفس کے اوپر جب وہ تجلی گرتی ہے تو پھر نفس الہامہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب 360 دفعہ یہ تجلیات دل سے نفس کے اوپر روز گریں گی تو اللہ نے تو مطمئن ہونا ہی ہے نا۔ 360 تجلیاں نفس میں گر رہی ہیں، وہ نفس غلط کیسے کر سکتا ہے؟ اب تجلیوں کی زد میں ہے۔ دیکھو نا بھائی، ایک تو پرزنر ہے جو جیل میں بند ہے، لاک اپ میں بند ہے، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تو اس سے جیلر مطمئن ہے، یہ کہاں جائے گا یہاں سے، میری قید میں ہے۔ لیکن جو پرول پہ باہر جاتا ہے تو اس کی ٹانگ پہ ٹیگ لگا کے چھوڑتے ہیں تاکہ ان کو الہام ہوتا رہے کہ اب یہ یہاں جا رہا ہے، اب یہ وہاں جا رہا ہے، اب یہ یہاں جا رہا ہے، اب یہ وہاں جا رہا ہے۔ اس سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ وہ باہر ہے، اور یہ رب کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے، اس کے حسن کا اسیر ہو گیا، اس کی تجلیات اب اس کے لیے آبشار الہی کی طرح اس کے نفس پر 360 دفعہ اللہ کے نور کی تجلیات پڑ رہی ہیں، قلب پر بھی اور نفس پر بھی۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ والے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا، فادخلی جنتی، آ جا میری باہوں میں آ جا۔ Amra TV, the place to connect with God.